اختصار کے ساتھ حضرت سلطان نور الدین زنگی محمود رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بادشاہ ہے. سن 555 ہجری کا واقعہ کہ حضرت سلطان نور الدین زنگی رات تہجد کی نماز پڑھ کر اونگ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے 2 مغربی سرخ رنگ کے بندے دکھائے. فرمایا یہ مجھے تنگ کر رہے ہیں. آپ اٹھے, پھر وضو کیا, نفل پڑھے, پھر سو گئے, پھر حضور کی زیارت ہوئی. اس رات میں حضرت سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کو 3 مرتبہ حضور کی زیارت ہوئی اور تینوں مرتبہ حضور نے وہ 2 آدمی دکھائے. تو سلطان نور الدین زنگی نے اپنے وزیر کو بلایا کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو وزیر نے کہا معاملہ کیا ہے, فوراً چلو مدینہ شریف. تو سلطان نور الدین زنگی کو وزیر نے کہا اپنا خواب کسی پر ظاہر نہیں کرنا, چلو وہاں کوئی ایسا واقعہ ہو رہا ہے. تو تقریباً 16 دن یا 20 دن میں حضرت سلطان نور الدین زنگی مدینہ شریف پہنچے. سرکار کی بارگاہ میں سلام اور وہاں مسجد نبوی شریف میں بیٹھ گئے. اب حیران ہے کہ کیا کروں. تو وہ وزیر لوگوں سے کہتا ہے کہ یہ بادشاہ آئے ہیں, تو جتنے بھی مدینے کے رہنے والے ہیں ان سب کو بادشاہ سلام و صدقہ دیں گے, وہ سب آ جاؤ. تو بادشاہ ان کو صدقہ و خیرات دینے لگے, انعامات کرنے لگے اور لوگوں کو دیکھنے بھی لگے. وہ سارے مدینے والے بھگت گئے. فرمایا کچھ لوگ رہتے ہیں, کہا کوئی نہیں رہتے. فرمایا دیکھو کوئی رہتے ہوں. تو لوگوں نے کہا یہاں 2 آدمی ہیں, بڑے وہ عابد ہیں, بڑے زاہد ہیں, بڑے عبادت گزار ہیں, وہ تو خود بڑی سخاوت کرتے ہیں, بڑے فیاض ہیں. تو ان کو کہا گیا, کہنے ہم نہیں جاتے. بادشاہ نے کہا پکڑ کے لاؤ ان کو. جب وہ لائے گئے تو وہ وہی تھے جو حضور نے خواب میں دیکھا. بادشاہ نے پوچھا تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو؟ کہنے کہ ہم مغرب سے آئے ہیں, حج کرنے کے لیے آئے ہیں, جہاں ٹھہر گئے ہیں حضور کی خدمت میں اور کوئی کام نہیں ہے. فرمایا کہاں ٹھہرے ہو؟ تو مسجد شریف کے ساتھ ہی جو ہوٹل تھا اس کے پاس. انہوں نے بتایا. تو آپ وہاں چلے گئے. وہاں دیکھا قرآن پر رکھا ہے, کتابیں رکھی ہیں اور کوئی شے نہیں, چٹائیاں ہیں. بادشاہ بہت حیران. اچانک بادشاہ کو ٹھوکر لگی تو جو چٹائی بچھی ہوئی تھی وہ سرکی, تو وہاں سوراخ نظر آیا. بادشاہ نے اس کو اٹھانے کا کہا تو وہ اٹھایا گیا تو وہ سرنگ نکالی ہوئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف کے قریب پہنچ چکے تھے. تو بادشاہ نے ان کو سرزنش کی, لیکن انہوں نے اپنی سازش کو ظاہر نہ کیا. تو بادشاہ نے ان کو مارنے کا حکم دیا. ان کو جب زد و خوف کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ہم عیسائی ہیں اور ہمیں ہمارے بادشاہوں نے بھیجا ہے کہ ہم تمہارے نبی کے جسم کو نکال کر لے جائیں. کیوں کہ تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے واللہ یعصمک من الناس, اللہ تعالیٰ لوگوں سے اپنے نبی کو محفوظ رکھے گا. تو اس کا مطلب ہے تمہارے نبی کا جسم محفوظ ہے. تو حضرت سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کافرو تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. جب رب تعالیٰ حضور کا نگہبان اور محافظ ہے تو کوئی بھی حضور کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. پھر بادشاہ نے ان کو قتل کر دیا اور پھر مواجہ شریف کے ارد گرد اس نے وہ سیسا پہ گلا کر اس کو بند کر دیا تاکہ آئندہ کوئی کافر اس سازش میں کامیاب نہ ہو سکے. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے اور احادیث اس بات پر شاہد عدل ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک میں زندہ ہیں. یہی ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ. تو اس عقیدے پر قائم رہو. درود شریف.